لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ٹیمپریری ٹیٹو جائز ہے، اور اگر یہ ٹیمپریری ٹیٹو واٹر پروف نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کی اجازت ہوگی؟ یہ ان کا سوال ہے۔ تو ٹیٹو ایک بہت زیادہ چلن بڑھنے لگا اس کا، بدن پہ لوگ گدواتے ہیں، کئی بار ٹیٹو چپکواتے ہیں، لگواتے ہیں، گود کر کے بھی ٹیٹو لگاتے ہیں، طرح طرح سے لوگ اس کام میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ میں آپ کو واضح کرتا ہوں۔ جسم پہ مختلف ڈیزائن کے ٹیٹوز بنوانا شرعاً ناجائز و ممنوع ہے۔ جی ہاں، کسی بھی طرح کی ٹیٹو کی بدن پہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس میں اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو کیسا بنایا، آپ اس کو تبدیل کر رہے ہیں، چینجنگ کر رہے ہیں۔ تخلیق الہی میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے جیسا پیدا فرمایا اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے کاٹ کوٹ کے، کچھ چپکا چپکو گے۔ اور اللہ عز و جل کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلی کرنا ناجائز و حرام اور شیطانی کام ہے۔ ہاں، جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہاں اجازت ہے۔ کئی بار کچھ چیزیں جیسے داڑھی کے بال ہیں تو اوپر بھی بال آتے ہیں، یا آپ نکال سکتے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا بال، آپ یہاں کٹوا سکتے ہیں، بگرچہ نیچے جو داڑھی کے بال ہیں وہ نہیں کٹوا سکتے۔ تو جہاں پر تبدیلی کی اجازت ہے، اور جہاں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے وہاں تبدیلی آپ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی شخص نے اپنے جسم پر اس طرح نام یا ڈیزائن بنوا لیے تو اگر بغیر شدید تکلیف اور تغییر کے اسے ختم کروانا ممکن ہو تو توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ ختم کروانا لازم ہے، ورنہ اس کو اسی حال میں رہنے دے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کی توبہ و استغفار کرے۔ ٹیٹو بنوا لیے ہیں، اب جب سنیں کہ ناجائز و حرام ہے، اسے آپ بدلوانا چاہتے ہیں، ٹھیک کروانا چاہتے ہیں، تو اگر کم تکلیف میں ہی وہ ٹھیک ہو جا رہا ہے تو آپ بدلوا سکتے ہیں، ٹھیک کروا سکتے ہیں۔ اور اگر بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور کچھ اس میں بگاڑ ہوگا تو پھر اس کو اپنی حالت پہ رکھ کر کے توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر رحم فرمائے گا اور آپ کے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ جسمانی طور پر کسی چیز کو بدلنے کے تعلق سے قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، اللہ فرماتا ہے، شیطان بولا میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ یہ شیطانی کام ہے ٹیٹو لگانا۔ اس آیت مقدسہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ جسم کو گود کر سرما یا سندور وغیرہ جلد میں یعنی چمڑی میں پیوست کر کے نقش و نگار بنانا، بالوں میں بال جوڑ کر بڑی بڑی اس میں لتیں بنانا بھی اس میں داخل ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، اور حدیث مبارکہ بھی ایسے امور کی ممانعت آئی ہے حدیث میں بھی، چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والوں پر۔ یہ بھی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے لفظ واشمات کی تشریح کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، واشمہ وہ عورت جو سوئی وغیرہ کے ذریعے اپنے بدن میں سرما یا نیل گود والے، جیسا کہ عورتیں عموماً مشرکہ عورتیں کرتی رہتی ہیں، نیز ٹیٹو سے جو نام یا ڈیزائن بناتے ہیں تو یہ عموماً جو ہوتے ہیں نا، یہ سوئی کے وغیرہ کے ذریعے سے کھدوایا جاتا ہے، جس سے کافی تکلیف ہوتی ہے، اور اپنے جسم پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو بلا وجہ کی تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے۔ بدن اللہ کی نعمت ہے، اب اس نعمت کو کھدائی کے ذریعے گدائی کے ذریعے تکلیف دے رہے ہیں، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، کیونکہ انسان اپنے نفس کا، اپنے بدن کا مطلق مالک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے یہ بدن جو آپ کو اللہ کریم نے دیا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے ہیں، ارشاد الساری میں ہے کہ بے شک انسان کی اپنے نفس پر زیادتی گناہ ہے۔ آپ گود کر کے جو اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، یہ گودنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان اسی طرح کے ایک سوال کا جواب تحریر فرماتے ہیں کہ یہ غالباً خول نکال کر اسے روک کر کیا جاتا ہے، جیسے نیل گدوانا۔ اگر یہی صورت ہے تو اس کے ناجائز ہونے پر کلام نہیں، اور جبکہ اس کا ازالہ ناممکن ہے تو سوا توبہ و استغفار کے کیا علاج ہے؟ بہرحال یہ اجازت نہیں ہے، آپ اس سے پرہیز کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام ناجائز کاموں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔